السلام علیکم۔ آج میں آسکر وائلڈ کی ایک شارٹ سٹوری نائٹنگیل ان دا روز کی ٹرانسلیشن شیئر کر رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ اگر میں اس کے لیے سرخ گلاب لاؤں تو وہ میرے ساتھ ڈانس کرے گی، نوجوان طالب علم نے کہا، لیکن میرے سارے باغ میں کوئی سرخ گلاب نہیں ہے۔ ہوم اوک کے درخت میں اپنے گھونسلے سے نائٹنگیل نے اسے سنا اور اس نے پتوں میں سے باہر دیکھا اور حیران ہوئی، میرے سارے باغ میں کوئی سرخ گلاب نہیں۔ وہ رویا اور اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خوشی کن چھوٹی چیزوں پر منحصر ہے۔ میں نے وہ سب پڑھا ہے جو فلسفیوں نے لکھا ہے اور فلسفے کے سارے راز مجھے معلوم ہیں، پھر بھی سرخ گلاب کی کمی نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آخر میں یہاں ایک سچا عاشق ہے، نائٹنگیل نے کہا۔ ہر رات میں نے اسی کے لیے گایا ہے، حالانکہ میں اسے نہیں جانتی، لیکن ہر رات میں نے ستاروں کو اس کی کہانی سنائی ہے اور میں اسے دیکھتی ہوں۔ اس کے بال گہرے پھول کی طرح سیاہ ہیں اور اس کے ہونٹ اس کی خواہش کے گلاب کی طرح سرخ، لیکن محبت کے اس جذبے نے اس کی رنگت کو پیلے ہاتھی دانت کی طرح بنا دیا ہے اور غم نے اس کی پیشانی پر مہر لگا دی ہے۔ نوجوان طالب علم نے اپنے ساتھ کہا، شہزادہ کل رات کو ایک پارٹی دے گا اور میری محبت میرے ساتھ ہوگی۔ اگر میں اسے سرخ گلاب لاؤں تو وہ صبح تک میرے ساتھ ناچتی رہے گی۔ اگر میں اسے سرخ گلاب لاؤں تو میں اسے اپنی باہوں میں پکڑوں گا اور وہ اپنا سر میرے کندھے پر رکھے گی اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میرے باغ میں کوئی سرخ گلاب نہیں ہے۔ اس لیے میں تنہا بیٹھوں گا اور وہ میرے پاس سے گزرے گی، وہ میری طرف توجہ نہیں کرے گی اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہاں واقعی سچا عاشق ہے، نائٹنگیل نے کہا۔ میں جو کچھ گاتی ہوں وہ اسے بھگتتا ہے، جو میرے لیے خوشی ہے وہ اس کے لیے درد ہے۔ بے شک محبت ایک شاندار چیز ہے، یہ زمرد سے زیادہ قیمتی ہے اور دودھیا پتھر سے زیادہ عزیز۔ موتی اور انار سے اسے خریدا نہیں جا سکتا اور نہ ہی بازار میں اسے رکھا جا سکتا ہے۔ اسے تاجروں سے خریدا نہیں جا سکتا اور اسے سونے کے میزان میں تولا نہیں جا سکتا۔ موسیقار اپنی گیلری میں بیٹھیں گے، نوجوان طالب علم نے کہا، اور اپنے سازوں پر دھنیں بجائیں گے اور میری محبت بے ربط اور وائلن کی آواز پر رقص کرے گی۔ وہ اتنا ہلکا رقص کرے گی کہ اس کے پاؤں فرش کو نہیں لگیں گے، اور درباری اپنے ہمجنس پرستوں کے لباس میں اس کے گرد جمع ہوں گے، لیکن میرے ساتھ وہ ناچ نہیں پائے گی کیونکہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی سرخ گلاب نہیں ہے۔ اس نے خود کو گھاس پر گرا دی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں دبا کر رونے لگا۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی چھپکلی نے پوچھا جب وہ ہوا میں دم لے کر اس کے پاس سے بھاگی۔ کیوں؟ ایک تتلی نے کہا جو سورج کی کرن کے بعد پھڑپڑا رہی تھی۔ کیوں؟ کل داؤدی نے دھیمی آواز میں اپنے پڑوسی سے سرگوشی کی۔ وہ سرخ گلاب کے لیے رو رہا ہے، نائٹنگیل نے کہا۔ سرخ گلاب کے لیے رو رہا ہے؟ یہ کتنا مزے کا خیز ہے، چھوٹی چھپکلی نے تانا دیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لیکن نائٹنگیل نے طالب علم کے دکھ کا راز سمجھ لیا اور وہ بلوط کے درخت پر خاموش بیٹھی اور محبت کے اسرار کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک اس نے اپنے بھورے پنکھوں کو پرواز کے لیے پھیلایا اور ہوا میں اڑ گئی۔ وہ سائے کی طرح باغ میں سے گزری اور سائے کی طرح وہ باغ کے پار چلی گئی۔ گھاس کے میدان کے بیچ میں ایک خوبصورت گلاب کا درخت کھڑا تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو وہ اڑ کر اس کی طرف چلی گئی۔ مجھے ایک سرخ گلاب دو، اس نے پکارا، اور میں تمہیں اپنا سب سے پیارا گیت سناؤں گی۔ لیکن درخت نے سر ہلایا۔ میرے گلاب سفید ہیں، اس نے جواب دیا، سمندر کے جھاگ کی طرح سفید، پہاڑوں پر پڑی برف سے زیادہ سفید۔ لیکن میرے بھائی کے پاس جاؤ جو پرانے سن ڈائل کے گرد اگتا ہے اور شاید وہ تمہیں وہی دے گا جو تم چاہتی ہو۔ چنانچہ نائٹنگیل گلاب کے درخت کی طرف اڑ گیا جو سورج کے پرانے ڈائل کے گرد اگا ہوا تھا۔ مجھے ایک سرخ گلاب دو، اس نے پکارا، اور میں تمہیں اپنا سب سے پیارا گیت سناؤں گی۔ لیکن درخت نے سر ہلایا۔ میرے گلاب پیلے ہیں، اس نے جواب دیا، جل پری کے بال جتنے پیلے جو امبر کے تخت پر بیٹھی ہے، اور گل نرگس سے زیادہ پیلے جو گھاس کے میدان میں کھلتے ہیں اس سے پہلے کہ گھاس کاٹنے کی مشین اسے ختم کر دے۔ لیکن میرے بھائی کے پاس جاؤ جو اسٹوڈنٹ کی کھڑکی کے نیچے اگتا ہے اور شاید وہ تمہیں وہی دے گا جو تم چاہتی ہو۔ چنانچہ نائٹنگیل اڑ کر گلاب کے درخت کے پاس گئی جو طالب علم کی کھڑکی کے نیچے بڑھ رہا تھا۔ مجھے ایک سرخ گلاب دو، اس نے پکارا، اور میں تمہیں اپنا سب سے پیارا گیت سناؤں گی۔ لیکن درخت نے سر ہلایا۔ میرے گلاب سرخ ہیں، اس نے جواب دیا، کبوتر کے پاؤں کی طرح سرخ۔
اور مرجان کے ان عظیم پرستاروں سے بھی زیادہ سرخ ہیں جو سمندر کے غاروں میں لہراتے ہیں، لیکن سردیوں نے میری رگوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور ٹھنڈ نے میری کلیوں کو چھلنی کر دیا ہے اور طوفان نے میری شاخوں کو توڑ دیا ہے اور مجھے اس سال کوئی گلاب نہیں ملے گا۔ میں صرف ایک سرخ گلاب چاہتی ہوں، نائٹنگیل نے پکارا، صرف ایک سرخ گلاب۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے میں اسے حاصل کر سکوں؟ ایک راستہ ہے، درخت نے جواب دیا، لیکن یہ اتنا خوفناک ہے کہ میں آپ کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے بتاؤ، نائٹنگیل نے کہا، میں نہیں ڈرتی۔ اگر تم سرخ گلاب چاہتی ہو، درخت نے کہا، تو تمہیں اسے چاند کی روشنی میں موسیقی سے بنانا ہوگا، اسے اپنے دل کے خون سے سینچنا ہوگا، تمہیں کانٹے کے خلاف اپنی چھاتی کے ساتھ میرے لیے گانا ہوگا، رات بھر تمہیں میرے لیے گانا ہوگا اور کانٹا تمہارے دل کو چھیدنا چاہیے اور تمہاری زندگی کا خون میری رگوں میں بہنا چاہیے اور اسے میرا ہونا چاہیے۔ نائٹنگیل نے پکارا، سرخ گلاب کی ادائیگی کے لیے موت بہت بڑی قیمت ہے۔ وہ زندگی سب کو بہت عزیز ہے، سبز درختوں میں بیٹھنا اور سورج کو سونے کے رت میں اور چاند کو موتی کے رت میں دیکھنا خوشگوار ہے۔ میٹھی ہے شیفنی کی خوشبو اور میٹھی نیلی گھنٹی ہے جو وادی میں چھپ جاتی ہے، اور وہ جامنی پھول جو پہاڑوں پر اڑتے ہیں۔ پھر بھی محبت زندگی سے بہتر ہے، اور پرندے کا دل انسان کے دل کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس لیے اس نے اپنے بھورے پنکھوں کو پرواز کے لیے پھیلایا اور ہوا میں اڑ گئی۔ وہ سائے کی طرح باغ پر جھوم گئی اور سائے کی طرح باغ میں سے گزری۔ نوجوان طالب علم ابھی تک گھاس پر لیٹا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے۔ خوش رہو، نائٹنگیل نے پکارا، خوش رہو، تمہیں تمہارا سرخ گلاب مل جائے گا۔ میں اسے چاندنی رات میں موسیقی سے بناؤں گی اور اسے اپنے دل کے خون سے رنگوں گی۔ بدلے میں آپ سے صرف اتنا مانگتی ہوں کہ آپ ایک سچے عاشق ہوں گے، کیونکہ محبت فلسفے سے زیادہ عقل مند ہے، حالانکہ وہ عقل مند ہے اور طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے پروں کے رنگ شعلے ہیں اور اس کا جسم شعلے کی طرح رنگین ہے، اور اس کے ہونٹ شہد کی طرح میٹھے ہیں اور اس کی سانس لوبان کی طرح ہے۔ طالب علم نے گھاس سے اوپر دیکھا اور وہ یہ سب سن رہا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ سکا کہ نائٹنگیل نے اس سے کیا کہا، کیونکہ وہ صرف وہی چیزیں جانتا تھا جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن بلوط کا درخت سمجھ گیا اور اداس ہوا، کیونکہ وہ اس چھوٹی نائٹنگیل کو بہت پسند کرتا تھا جس نے اس کی شاخوں میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ مجھے اپنا ایک آخری گیت سناؤ، اس نے سرگوشی کی، جب تم چلی جاؤ گی تو میں بہت تنہا محسوس کروں گا۔ چنانچہ نائٹنگیل نے بلوط کے درخت پر گایا اور اس کی آواز چاندی کے برتن سے پانی کے بلبلے جیسی تھی۔ جب اس نے اپنا گانا ختم کیا تو طالب علم نے اپنے ہونٹ سی لیے اور اس نے اپنی جیب سے ایک نوٹ بک اور ایک پینسل نکالی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا جب وہ باغ سے گزر رہا تھا نائٹنگیل کے بارے میں کہ اس کا اسٹائل تو بہت اچھا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا اسے احساس ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ نہیں۔ در حقیقت وہ زیادہ تر فنکاروں کی طرح ہے اور وہ تمام انداز ہیں، بغیر کسی خلوص کے وہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گی۔ وہ صرف موسیقی کے بارے میں سوچتی ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ فنون خود غرض ہوتے ہیں۔ پھر بھی یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس کی آواز میں کچھ خوبصورت سر ضرور ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں یا کوئی عملی بھلائی نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور اپنے چھوٹے سے پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنی محبت کے بارے میں سوچنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ اور جب چاند آسمان پر چمکا تو نائٹنگیل گلاب کے درخت کے پاس اڑ گئی اور اپنی چھاتی کو کانٹے سے لگا دیا۔ ساری رات وہ کانٹے کے خلاف اپنی چھاتی کے ساتھ گاتی رہی اور سرد کرسٹل مون نیچے جھک کر سنتا رہا۔ ساری رات وہ گاتی رہی اور کانٹا اس کی چھاتی میں گہرا اور گہرا ہوتا گیا اور اس کی زندگی کا خون اس سے دور ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے ایک لڑکے اور لڑکی کے دل میں محبت کی پیدائش کا گیت گایا، اور گلاب کے درخت کی چوٹی پر ایک شاندار گلاب کھلا، پنکھڑی کے پیچھے پنکھڑی جیسے گانے کے بعد گانا، شروع میں ییل جیسے دریا کے اوپر لٹکنے والی دھند، اور صبح کے پروں کی طرح چاندنی رنگت والا، جیسے چاندی کے آئینے میں گلاب کا سایہ، جیسے پانی کے تالاب میں گلاب کا سایہ، اسی طرح وہ گلاب جو درخت کی چوٹی پر کھلا تھا وہ اسی طرح تھا۔ لیکن درخت نے نائٹنگیل کو پکارا کہ وہ کانٹے کے قریب سے دباؤ۔ چھوٹی نائٹنگیل، درخت نے پکارا، یا گلاب ختم ہونے سے پہلے دن آ جائے گا۔ چنانچہ نائٹنگیل نے کانٹے کے قریب سے دبایا اور
زور سے گیت گایا۔ اس نے دو دلوں میں محبت کے جذبے کی پیدائش کا گیت گایا، اور گلاب کی پتیوں میں گلابی رنگ کا ایک نازک سا لمس آ گیا، دو محبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر ہوتا ہے۔ لیکن کانٹا ابھی تک اس کے دل تک نہیں پہنچا تھا، اس لیے گلاب کا دل سفید ہی رہا، کیونکہ صرف نائٹنگیل کے دل کا خون ہی گلاب کے دل کو سرخ کر سکتا ہے۔ اور درخت نے نائٹنگیل کو پکارا کہ کانٹے کے قریب سے قریب دباؤ چھوٹی نائٹنگیل۔ درخت نے پکارا یا گلاب ختم ہونے سے پہلے دن آ جائے گا۔ چنانچہ نائٹنگیل نے کانٹے کو اور قریب سے دبایا، اور کانٹا اس کے دل کو چھو گیا، اور درد کی شدید کرب اس کے اندر سے ٹکرائی۔ کڑوا کڑوا درد اسے محسوس ہوا، اور اس کا گیت مزید دردناک ہوتا گیا، کیونکہ اس نے اس محبت کا گیت گایا جو موت سے مکمل ہوتا ہے، اور اس محبت کا جو قبر میں بھی نہیں مرتی۔ اور شاندار گلاب مشرقی آسمان کے گلاب کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کی پنکھڑیوں کا گہرا لال رنگ تھا، اور یاقوت کی طرح سرخ رنگ کا دل تھا۔ لیکن نائٹنگیل کی آواز دھیمی ہو گئی، اس کے چھوٹے پروں نے پڑپڑانا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں پر ایک فلم آ گئی۔ بے ہوشی نے اس کا گانا بڑھایا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں کوئی چیز دب رہی۔ موسیقی کی ایک آخری لے لگائی۔ سفید چاند نے یہ سنا، اور وہ شفق کو بھول گیا اور آسمان میں لیٹ گیا۔ سرخ گلاب نے اسے سنا، اور وہ خوشی سے کانپ اٹھا اور اپنی پنکھڑیوں کو صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کھول دیا۔ گونج نے اسے پہاڑیوں میں اپنے ارغوانی غار تک پہنچایا، اور سوئے ہوئے چرواہوں کو ان کے خوابوں سے جگایا۔ یہ دریا کے سرکنڈوں میں تیرتا تھا، اور اس کا پیغام سمندر تک جاتا تھا۔ دیکھو دیکھو، درخت نے پکارا، گلاب اب ختم ہو گیا ہے۔ لیکن نائٹنگیل نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ گھاس میں مردہ پڑی تھی، اور اس کے دل میں کانٹا تھا۔ اور دوپہر کے وقت طالب علم نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ کیوں؟ قسمت کا کیا شاندار ٹکڑا ہے، وہ رویا۔ یہاں ایک سرخ گلاب ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس جیسا گلاب نہیں دیکھا۔ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا ایک لمبا سا لاطینی نام ہے۔ اور اس نے نیچے جھک کر اسے نوچ لیا۔ پھر اس نے ٹوپی پہنی اور ہاتھ میں گلاب لیے پروفیسر کے گھر کی طرف بھاگا۔ پروفیسر کی بیٹی دروازے پر نیلی ریشم کے دھاگے کو سمیٹ رہی تھی، اور اس کا چھوٹا کتا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا تھا اگر میں آپ کے لیے سرخ گلاب لاؤں تو آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی، طالب علم نے پکارا۔ یہاں دنیا کا سب سے سرخ گلاب ہے، آپ اسے آج رات اپنے دل کے قریب پہنیں گی، اور جب ہم ایک ساتھ رقص کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ لیکن لڑکی نے بھویں چڑھا کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے لباس کے ساتھ نہ جائے گا، اس نے جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ چمبرلین کے بھتیجے نے مجھے کچھ حقیقی زیورات بھیجے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ زیورات کی قیمت پھولوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے مطابق تم بہت ناشکری ہو، طالب علم نے غصے سے کہا، اور اس نے گلاب کو گلی میں پھینک دیا، جہاں وہ گٹر میں گرا اور ایک گاڑی کا پہیہ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ ناشکری؟ لڑکی نے کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم کتنے بدتمیز ہو۔ آخر تم ہو کون؟ صرف ایک طالب علم؟ یقین ہے کہ تم نے اپنے جیتوں میں چاندی کے بکسے بھی نہیں لگائے ہوں گے جیسے کہ چمبرلین کے بھتیجے کے پاس ہیں۔ اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر گھر میں چلی گئی۔ محبت کتنی احمقانہ چیز ہے، طالب علم نے جاتے ہوئے کہا۔ یہ منطق کی طرح آدھی فائدہ مند بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کچھ ثابت نہیں کرتی، اور یہ ہمیشہ ایک ایسی چیز کو بتاتی ہے جو ہونے والی نہیں، اور ایسی باتوں پر یقین دلاتی ہے جو سچ نہیں۔ حقیقت یہ بالکل غیر عملی ہے، اور جیسا کہ اس دور میں عملی ہونا سب کچھ ہے، میں فلسفے کی طرف واپس جاؤں گا اور میٹا فزکس کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے کمرے میں واپس آیا اور ایک بڑی خاک آلود کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔